سلیمانہ سے پوچھا گیا کہ کون سی چیزیں ذخیرہ کرنی چاہیے؟ جواب دیا وہ چیزیں کہ جب تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگیں، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا ایک علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا ایک علم ہے، ڈوبتا ایک علم ہے۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل مصباح المصادر شروع کریں گے۔ اس کتاب میں قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور درس نظامی کی کتابوں سے تقریباً 2500 مصادر اور تراجم اکٹھے کیے گئے ہیں۔ اگر کوئی طالب علم ان تمام مصادر کو اچھی طرح یاد کر لے تو اسے ترجمہ کرنے میں پریشانی نہیں ہوگی، نیز وہ کافی حد تک لغت سے بے نیاز ہو جائے گا، کیونکہ اس کتاب کا تعلق یاد کرنے سے ہے، یعنی اس میں سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں۔ پھر بھی ہم اس کتاب کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یاد کرنے کا ایک طریقہ سننا بھی ہے، یعنی جس طرح کسی چیز کو بار بار پڑھ کر کے اسے یاد کیا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح بار بار سننے سے بھی وہ چیز یاد ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم اس کتاب کی ویڈیوز بنا رہے ہیں تاکہ آپ اسے بار بار سنیں، یہاں تک کہ یہ جو مصادر ہیں اور ان کے معنی ہیں یہ آپ کے ذہن میں بس جائیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل اگر یہ مصادر آپ کو یاد ہو گئے تو آپ کو ترجمہ کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور کافی حد تک آپ لغت سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم باب نصر ینصر کے مصادر پڑھیں گے۔ مصادر سے پہلے گردان ذکر کر رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ باب نصر ینصر کے جو مصادر ذکر کیے جا رہے ہیں ان سے اگر ہمیں گردان بنانی ہو تو کس طرح، کس وزن پر ہم گردان بنائیں گے۔ اس لیے مصنف سب سے پہلے گردان ذکر کر رہے ہیں۔ گردان تو امید ہے آپ کو یاد ہوگی، پھر بھی دیکھ لیجئے۔ صرف کبیر ماضی، سب سے پہلے ماضی کی گردان ذکر کر رہے ہیں۔ ماضی نصرا، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا، یہ ماضی کی گردان ہے، امید ہے یہ آپ کو یاد ہوگی۔ مضارع کی گردان ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، تنصرو، تنصرانی، ینصرنا، تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانی، تنصرونا، تنصرنا، انصر، ننصرو، یہ مضارع کی گردان ہے، یعنی اس کا ماضی جو ہے یہ مفتوح العین آتا ہے اور مضارع مضموم العین آتا ہے۔ نصرا ینصرو، ماضی مفتوح العین، مضارع مضموم العین۔ اس سے اگر ہمیں امر کا صیغہ بنانا ہو تو کس وزن پر بنائیں گے؟ انصر کے وزن پر، ٹھیک ہے، یعنی حمزہ کو فتحہ ضمہ دیں گے، ٹھیک ہے، جو شروع میں حمزہ وصلیہ ہے اسے ضمہ دیں گے۔ امر انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا، یہ امر کی گردان ہے۔ نہیں کے صیغہ کس طرح بنائیں گے، نہیں کی گردان کس طرح کریں گے اسے بیان کر رہے ہیں۔ نہیں، لا تنصر، لا تنصرا، لا تنصرو، لا تنصری، لا تنصرا، لا تنصرنا، یہ نہیں کی گردان ہے۔ یہاں تک صرف کبیر ذکر کیے، اب صرف صغیر ذکر کر رہے ہیں۔ صرف کبیر کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس گردان میں مکمل صیغے ذکر کیے جائیں اسے صرف کبیر کہتے ہیں، کیونکہ عربی میں ماضی کے 14 صیغے آتے ہیں، جو 14 صیغوں کو مکمل ذکر کرنا یہ صرف کبیر کہلاتا ہے۔ اور صرف صغیر کسے کہتے ہیں؟ یعنی تمام گردانوں سے، ماضی سے، مضارع سے، امر سے، نہیں سے، ان تمام گردانوں سے چند چند صیغوں کو لے کر کے جو گردان بنائی جاتی ہے اسے صرف صغیر کہتے ہیں۔ دیکھیے
صرف صغیر نصر ینصر نصرا فہو ناصر و نصر ینصر نصرا فہو منصور. دیکھیے نصر یہ ماضی کا صیغہ ہے، ینصر مضارع کا صیغہ، اور ناصر اس میں فاعل کا صیغہ، نصرہ یہ ماضی مجہول کا صیغہ، ینصر مضارع مجہول کا صیغہ. یہ سب آپ بخوبی جانتے ہوں گے. یہ اس سے ہماری بحث نہیں ہے. ہمیں جو پڑھنا ہے، جو یاد کرنا ہے، وہ مصادر اور معانی ہے. آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. خیر دیکھ لیجئے. صرف صغیر نصر ینصر نصرا فہو ناصر و نصر ینصر نصرا فہو منصور. الامر منہ انصر، یعنی اس سے امر کا صیغہ انصر کو وزن پر آتا ہے. والنہی عنہ لا تنصر. الظرف منہ منصر والآلۃ منہ منصر ومنصرۃ ومنصار. یہ اس میں اعلیٰ کے 3 صیغے ہیں. اس میں اعلیٰ صغریٰ، اس میں اعلیٰ وسطیٰ، اس میں اعلیٰ کبریٰ. اس کے بعد ہے وتثنیتہما منصرانی و منصرانی، یعنی منصرانی جو ہے یہ اس میں ظرف کا تثنیہ ہے. اس میں ظرف منصر ہے، اس کا تثنیہ ہے منصرانی. اور منصرانی یہ اس میں اعلیٰ کا تثنیہ ہے. اس میں اعلیٰ ہے منصر، اس کا تثنیہ ہے منصرانی. وتثنیتہما ان دونوں کا تثنیہ، یعنی اس میں ظرف اور اس میں اعلیٰ کا تثنیہ. اس میں ظرف کا تثنیہ منصرانی اور اس میں اعلیٰ کا تثنیہ منصرانی. اس میں ظرف میں میم مفتوح ہوتا ہے، یعنی میم پر فتحہ ہوتا ہے، اور اس میں اعلیٰ میں میم پر کسرہ ہوتا ہے. اب دیکھیے والجمع منہما، اور ان دونوں کے جمع کے صیغے مناصر و مناصیر، مناصر بغیر یا کے اور مناصیر یا کے ساتھ. افعل التفضیل منہ انصروا، انصروا یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے مذکر. والمؤنث منہ نصرا، یہ اس میں تفضیل مؤنث کا صیغہ ہے. وتثنیتہما انصرانی و نصریانی، انصرانی یہ مذکر تثنیہ کا صیغہ ہے، اس میں تفضیل مذکر تثنیہ کا صیغہ، اور نصریانی اس میں تفضیل مؤنث تثنیہ کا صیغہ ہے. والجمع منہما انصرون، انصرون اس میں تفضیل مذکر جمع کا صیغہ ہے، یعنی انصرو جو ہے انصرو ہے، اس سے جمع کا صیغہ آتا ہے انصرون. و اناصر یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، یعنی اس میں تفضیل مذکر کی جمع ہے. اس کے بعد ہے نصر و نصریات، نصر و نصریات یہ نصرہ کی جمع ہیں. ٹھیک ہے، یہ گردان ہے، امید ہے کہ یہ آپ کو یاد ہوگی. خیر اب دیکھیے ہمارا جو اصل مقصود ہے اس کی طرف ہم آئے. مصادر المعانی، المصادر المعانی، اس طرف مصادر بیان کیے جائیں گے، اس طرف ان کا معنی ذکر کیا جائے گا. دیکھیے سب سے پہلے ہے الاسر. الاسر کا معنی ہے نقل کرنا، یہ باب نصر ینصر سے ہے. ابھی جو مصادر ذکر کیے جائیں گے یہ سب باب نصر ینصر سے ہیں. ٹھیک ہے، الاسر نقل کرنا، اثر یاسر. ٹھیک ہے. خیر الارض، الارض کا معنی ہے سمٹنا، سڑکنا. اس کے بعد ہے الاسو، الاسو بنیاد رکھنا. الاکلو یعنی کھانا. الامرو حکم دینا. الاملو امید کرنا. الامرو کا معنی ہے حکم دینا، الاملو کا معنی ہے امید کرنا. املا یاملو. ٹھیک ہے. اب نیچے دیکھیے، نیچے ہے الاوبو. الاوبو کا معنی ہے لوٹنا، الاوبو یعنی لوٹنا. اس کے بعد ہے الاولو. الاول کا معنی بھی ہے لوٹنا. الاوبو اس کا معنی بھی لوٹنا، الاولو اس کا معنی بھی ہے لوٹنا. البسو، البسو کا معنی ہے پھیلانا، غبار اڑانا. یہ باب ضربہ یضرب سے بھی آتا ہے، یعنی بسا یبسو اور بسا یبسو دونوں باب سے آتا ہے. البسو یعنی پھیلانا، غبار اڑانا. البذرو، البذرو کا معنی ہے بونا، البذرو یعنی بونا. البذلو، البذلو کا معنی ہے خرچ کرنا، بذلا یبذلو یعنی خرچ کرنا. اس کے بعد ہے البرو. البرو کا معنی ہے اطاعت کرنا، حسن سلوک کرنا. البرو یعنی اطاعت کرنا، حسن سلوک کرنا. ٹھیک ہے، باب ضربہ سے بھی استعمال ہوتا ہے. برا یبرو، برا یبرو دونوں باب سے یہ استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی ہے اطاعت کرنا، حسن سلوک کرنا. البردو، البردو کا معنی ہے ٹھنڈا ہونا. البرقو یعنی چمکنا. البروزو یعنی ظاہر ہونا. برزا یبرزو بروزن یعنی ظاہر ہونا. اس کے بعد ہے البزغو. البزغو والبزوغ دونوں مصدر آتے ہیں، اس کا معنی ہے طلوع ہونا. البزغو والبزوغ یعنی بزغا یبزغو بزغن، بزغا یبزغو بزوغن دونوں مصدر آتے ہیں، اس کا معنی ہے طلوع ہونا. اس کے بعد ہے البزقو. البزقو کا معنی ہے تھوکنا. ٹھیک ہے، البزقو کا معنی ہے طلوع ہونا. البزقو،
آخر میں کاف آ جائے تو اس کا معنی ہے تھوکنا۔ اس کے بعد ہے البستو، البستو کا معنی ہے بچھانا پھیلانا، البستو یعنی بچھانا پھیلانا۔ البسقو، البسقو یعنی تھوکنا، البزقو کا معنی بھی ہے تھوکنا، البسقو کا معنی بھی ہے تھوکنا۔ اس کے بعد ہے البتلو والبتلان، دونوں کا معنی ہے فاسد ہونا، باطل ہونا، یعنی بطلا یبتلو بطلن، بطلا یبتلو بطلانن، دونوں مصدر آتا ہے، اس کا معنی ہے فاسد ہونا، باطل ہونا۔ البلو، البلو کا معنی ہے تر کرنا، بھگونا، البلو تر کرنا، بھگونا۔ البلاؤ، البلاؤ کا معنی ہے آزمائش میں ڈالنا، البلاؤ آزمائش میں ڈالنا۔ اس کے بعد ہے البلو، البلو کا معنی ہے آزمانا، تجربہ کرنا۔ البلوغ، البلوغ کا معنی ہے پہنچنا، البلوغ یعنی پہنچنا۔ الہباء، یہ باب سمیعہ اور کرومہ دونوں سے آتا ہے، یعنی باب نصرہ، سمیعہ، کرومہ تینوں باب سے آتا ہے، اس کا معنی ہے خوبصورت ہونا، دلکش ہونا۔ الہباء، البہاء، ہبا میں پہلے با ہے، ٹھیک ہے، البہاء خوبصورت ہونا، دلکش ہونا۔ اس کے بعد ہے البوا، البوء، البوء، ٹھیک ہے، البوء کا معنی یہ ہے محموز اللام اور اجوف واوی، اس کے حروف اصلیہ با واو حمزہ، ٹھیک ہے۔ البوء لوٹنا، البوء کا معنی ہے لوٹنا۔ اس کے بعد ہے البوسو، البوسو کا معنی ہے بوسہ لینا، پیار کرنا، البوسو یعنی بوسہ لینا، پیار کرنا۔ البولو، البولو کا معنی ہے پیشاب کرنا، البولو یعنی پیشاب کرنا، بالا یبولو بولن، پیشاب کرنا۔ التبو، التبو یعنی ہلاک ہونا، کٹنا، التبو ہلاک ہونا، کٹنا۔ اب اس طرف دیکھیے، اس طرف ہے التبرو، التبرو کا معنی بھی ہے ہلاک ہونا، ہلاک کرنا، التبرو یعنی ہلاک ہونا، ہلاک کرنا، یہ لازم و متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، ہلاک ہونا بھی اس کا معنی ہے، ہلاک کرنا بھی اس کا معنی ہے۔ التجارت، التجارت کا معنی ہے سوداگری کرنا، یعنی تجارت کرنا۔ الترکو یعنی چھوڑنا، الترکو یعنی چھوڑنا۔ التلاوت، پڑھنا، تلاوت کرنا، التلاوت تلاوت، پڑھنا، تلاوت کرنا۔ اس کے بعد ہے التوب والتوبۃ، یہ تا کے ساتھ اور تا کے بغیر دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، یعنی تاب یتوب توباً، تاب یتوب توبتاً، اس کا معنی ہے نادم ہونا، توبہ کرنا، رجوع کرنا۔ التوب والتوبۃ، نادم ہونا، توبہ کرنا، رجوع کرنا۔ الثبوت، ثبوت کا معنی ہے ثابت ہونا، ٹھہرنا، ٹھیک ہے، یعنی ثبوت یہ کبھی ٹھہرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی ثابت ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے الثراء، الثراء یہ باب سمیعہ سے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے مالدار ہونا، الثراء مالدار ہونا۔ الثقب، اس کا معنی ہے سوراخ کرنا، الثقب سوراخ کرنا۔ الثلوج، یہ باب سمیعہ سے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ثلج یثلج اور ثلج یثلج دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے مطمئن ہونا، خوش ہونا۔ الثلوج مطمئن ہونا، خوش ہونا۔ اس کے بعد ہے الثور، الثور کا معنی ہے مشتعل ہونا، یعنی بھڑک اٹھنا، آگ مشتعل ہو گیا، بھڑک اٹھا، الثور مشتعل ہونا، بھڑک اٹھنا۔ الجبر والجبور، یعنی ٹوٹی ہوئی ہڈی درست کرنا، بھرپائی کرنا، ٹھیک ہے، جبر کا معنی ہوتا ہے بھرپائی کرنا، ٹوٹی ہوئی ہڈی درست کرنا، کیونکہ ٹوٹی ہوئی ہڈی تب درست ہوتی ہے جب کہ اس کی بھرپائی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں کہ اس کا معنی بھرپائی کرنا، ٹھیک ہے۔ الجبر والجبور، ٹوٹی ہوئی ہڈی درست کرنا، بھرپائی کرنا۔ الجدو، الجدو کا معنی ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، یہ باب ضربہ اور نصرہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے، یعنی جدہ یجدو، جدہ یجدو دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، اس سے کہا جاتا ہے من جد وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا۔ اس کے بعد ہے الجدبو، الجدبو یہ باب کرومہ اور باب ضربہ و کرومہ ان دونوں سے استعمال ہوتا ہے، اور نیز باب نصرہ سے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی الجدبو باب نصرہ، ضربہ، کرومہ تینوں ابواب سے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے قحط زدہ ہونا، الجدبو قحط زدہ ہونا۔ الجدرو،
الجدرو کا معنی ہے لائق ہونا، الجدرو یعنی لائق ہونا۔ الجرو کا معنی ہے کھینچنا۔ حروف جارہ کو اس لیے حروف جارہ کہتے ہیں، حروف جر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ فعل کے معنی کو اسم تک کھینچتا ہے، ٹھیک ہے۔ الجرو یعنی کھینچنا۔ الجردو یعنی ننگا کرنا، ننگا کرنا، چھلنا۔ الجردو ننگا کرنا، چھلنا۔ ایسے کوئی پھل وغیرہ ہے، اس کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اسے چھلتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جرد۔ الجردو ننگا کرنا، چھلنا۔ الحرف اٹکل سے بیچنا یا خریدنا۔ الحرف جرف ہے غالباً، ٹھیک ہے۔ الجرف اٹکل سے بیچنا یا خریدنا، جرف ہی ہوگا۔ اس کے بعد ہے الجسارتو۔ الجسارتو کا معنی ہے جری ہونا، الجسارتو جری ہونا۔ اس کے بعد ہے الجسرو، اس کا معنی ہے پل بنانا۔ دیکھیں جسارتو الجسرو دونوں میں حروف اصلیہ جیم سین را، ٹھیک ہے۔ جسارتو میں بھی حروف اصلیہ جیم سین را ہیں، اور اس طرح الجسرو میں بھی حروف اصلیہ جیم سین را ہیں، لیکن دونوں کا معنی الگ ہے۔ اگر جسرا یجسرو، اس کا مصدر اگر الجسارت آئے تو معنی ہوتا ہے جری ہونا، اور جسرا یجسرو کا مصدر اگر الجسر آئے، ٹھیک ہے، یعنی جسارت نہ آئے بلکہ جسر آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے پل بنانا۔ اس کے بعد ہے الجفاء۔ الجفاء کا معنی ہے بدسلوکی سے پیش آنا، الجفاء بدسلوکی سے پیش آنا۔ الجلاء کا معنی ہے جلا وطن کرنا، یعنی شہر بدر کرنا۔ الجلالۃ یعنی عظیم المرتبت ہونا، الجلالۃ عظیم المرتبت ہونا۔ یہ چند مصادر اور ان کے معنی تھے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آئندہ ویڈیو میں مزید مصادر اور ان کے معنی پڑھیں گے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔